آج غالب کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں. مشہور سی غزل ہے، آپ نے ضرور سنی ہوگی. دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ پتھر نہیں ہوں میں. دائم مطلب ہمیشہ رہنے والا. جیسے پتھر کہیں کوئی چٹان کہیں پڑا ہو تو وہ ہمیشہ رہتا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، صدیاں بیت جاتی ہیں. کہ میں تیرے در پہ کاش پتھر کی مانند پڑا ہوتا، کاش میں انسان نہیں ہوتا، پتھر ہوتا اور تیرے در پہ پڑا ہوتا تو ہمیشہ پڑا رہتا. کبھی جدائی کا کوئی خدشہ نہیں رہتا کہ میں تمہارے در سے الگ ہو جاؤں، میں جدا ہو جاؤں. تو یہ کہ حسرت ہے شاعر کی کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، لعنت ہے ایسی زندگی پر، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں انسان ہو گیا ہوں. جو میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، میری زندگی کو ٹھکانا نہیں. دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں. گردش میں تو انسانی زندگی تو ہوتے ہی ہیں، چاند ستارے بھی ہوتے ہیں، سورج بھی گردش میں رہتے ہیں، ہر کوئی گردش میں رہتا ہے. اور گردش میں تو پیالہ، جو شراب کا پیالہ ہوتا، جو جام ہوتا، وہ بھی تو جب اس میں شراب ڈالی جاتی تو اس پہ بھی تو ایک گردش طاری ہو جاتی ہے نا. تو کیوں گردش مدام سے، لیکن میری زندگی کا جو گردش ہے وہ مدام ہے، ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، خاتمے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے. تو لیکن بھئی میں انسان ہوں، میں کوئی ساغر و پیالہ نہیں ہوں میں کہ اگر اس میں گردشیں ہوتی رہیں، اٹھتی رہیں، بلبلیں اٹھتے رہے اور جام چلتے گھوم تو میں نہیں گھبراؤں. میں اگر پیالہ و ساغر ہوتا تو شاید میں نہیں گھبراتا، لیکن میں انسان ہوں بھائی. گردشوں کے بھی ایک کوئی حد ہونی چاہیے. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. یہ جہان جو ہے مجھے مٹانے پہ تلا ہوا ہے کہ بھئی غالب کی ذات ہے، یہ مٹ جائے تو اچھا ہے. میں لوحے جہان، لوح مینس سلیٹ، جس پہ تختی، جس پہ کچھ لکھا جاتا ہے، اور مقرر پھر سے، جیسے کوئی حرف اگر غلط تو لکھا جائے تو اسے مٹا کر کے جو پھر سے لکھ دیا جائے اسے مقرر کہتے ہیں. مشاعرے میں آپ لوگ جاتے ہوں گے تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کسی شاعر کے کسی کلام پر کہ شور برپا ہوتا ہے، مقرر ارشاد، مطلب پھر سے وہ چیزیں وہ پھر سے بیان کی جائے، وہ ارشاد پھر سے پڑھے جائیں. مقرر کا مطلب پھر سے. تو یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے اس لیے، میں کوئی تختی پہ لکھا ہوا حرف تو نہیں ہوں جسے مٹا کر پھر سے لکھ دیا جائے. ایسا تو نہیں ہے نا. ہر انسان اپنی جگہ پہ ایک مکمل جہان ہے، وہ اسے مٹا کے لکھا نہیں جا سکتا پھر سے. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں. اب چاہیے صاحب، جو عاقبت میں جو سزا مجھے ملنے والی ہے تو ان میں جو سزائیں بتائی گئی ہیں کہ کیسی کیسی سزائیں ملیں گی، کس کس جرم کی کیا کیا سزائیں ملیں گی، تو اس میں جو ہزار سال کی جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں، اور بڑے بڑے اژدہے اور بچھو ہیں تو آگ ہیں تو مواد ہیں، اور کیا کیا علم بلم ڈرونی چیزیں جو ہیں، تو وہ سے شاعر کا دل بڑا خوفزدہ، بڑی وحشت زدہ ان کا دل ہو جاتا. اور وہ کہتا ہے کہ بھی کوئی حد تو ہو، کوئی کہ انسان ہے بیچارہ، گناہ گار ہے، کوئی کافر تو نہیں ہے نا جو یہاں سے گیا، جو ایسی ایسی بڑی بڑی اور خوفناک سزائیں ان کے لیے تجویز کر کے رکھی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں کہ ایسی ایسی سزائیں ملیں گی وہاں جرم کی. تو حد چاہیے عقوبت میں، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں. بھائی گناہ گار ہوں ٹھیک ہے، تو گناہ کے مناسبت سے سزا ہونی چاہیے. ایسی بڑی بڑی سزائیں، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں تیری ذات کا منکر نہیں ہوں. جو بھی ہو، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں. کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، کیا میں لال و گوہر اور لال و زمرد یا زر و گوہر کہ جیسی میری ہستی نہیں ہے؟ کیا صرف وہی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں؟ لال اور زمرد اور زر اور گوہر موتیاں صرف یہ قیمتی چیزیں ہوتی دنیا میں؟ انسان کی کوئی قدر نہیں ہے؟ کیا میں ان سب کی طرح قیمتی یا ان سب سے زیادہ قیمتی میں نہیں ہوں؟ تو مجھے کیوں نہیں اس قدر عزیز جانتے جس طرح تم سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کو جس طرح تم عزیز جانتے ہو، اس طرح مجھے کیوں نہیں عزیز جانتے؟ میں بھی تو اتنی قیمتی ہوں، میں بھی تو نایاب ہوں بالکل. کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لالو زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں. اور رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں. یہ بھی پھر
اپنی ذات کی بڑائی ہے کہ تم جو قدم مجھ سے بچا بچا کے رکھتی ہو یا دور دور رکھتی ہو، مجھ سے پرہیز کرتی ہو، ایک طرح کا گریز ہے، کنارہ کشی ہے میری جانب سے. تم جو قدم بڑھاتی ہوئی چلتی ہو جب کہیں تو مجھے دیکھتے ہی تم ایک دم بالکل الگ الگ چلی جاتی ہو، کنارہ کشی جو اختیار کر لیتی ہو. تو رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریا، میری آنکھیں جہاں تک پہنچتے تم مجھ سے دور کیوں ہو جاتی ہو، ہے نا. رتبے میں مہر و محض سے کمتر نہیں ہوں میں. جس طرح چاند ستارے ہیں آسمان پر، میں اس سے میرا رتبہ اس سے کوئی کم نہیں ہے. میں کوئی گیا گزرا سا ناکارہ شخص نہیں ہوں میں. تم مجھ سے پرہیز برتی جائے یا مجھ سے کنارہ کشی کی جائے، پہلو تہی کی جائے، ایسا میں نہیں. محرم ہے اس سے کمتر نہیں ہوں میں. غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا. غالب کی آخری عمر میں تو یہ وظیفہ ہی تھا، اور وظیفہ جب ایک بار بند ہو گیا تھا تو اس کی پھر سے جاری کرنے کے لیے وہ کلکتے تک کا انہوں نے سفر کیا تھا کہ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا. اب جو بادشاہ ہیں سامنے جن کی وجہ سے تمہیں وظیفے مل رہی ہیں تو انہیں دعائیں دو بھائی. غالب وظیفہ خوار ہو، آخر تم وظیفہ خوار ہو جو شاہ تمہیں دے رہا، جو بادشاہ تمہیں عنایت کر رہا، تو وہ بادشاہ کو دعائیں تو دو. غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا. وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں. وہ خودداری والے دن، وہ بڑائی والے دن وہ گئے جب تم کہا کرتے تھے کہ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں. غالب کسی کا نوکر نہیں ہے. وہ دن ہوا ہو گیا. اب تم تو وظیفہ خوار ہو گئے، اب تم محتاج ہو گئے بالکل. اب تو تمہیں شاہ کو دعا دینی ہی ہوگی. اب تو ان کے شان میں قصیدہ کہنا ہی ہوگا تمہیں. اب تم وظیفہ خوار ہو گئے غالب. اب تمہاری خودداری والی باتیں اب تمہیں زیب نہیں دیں گی. یہ تھی غالب کی غزل. یہ آپ کو کیسی لگی، ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اب تک تو ہمیں ضرور کر دیجیے گا، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.